السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک سانپ بارگاہ غوثت میں ایک بزرگ جن کا نام شیخ احمد بن صالح ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ مدرسے میں حاضرین سے کچھ مسائل بیان فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ کے اوپر گرا، جس کو دیکھ کر سب حاضرین بھاگ گئے، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام بدن پر سیر کر کے گریبان سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بیان بند نہ کیا اور نہ ہی جسم کو جنبش دی۔ سانپ زمین پر آ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر واپس چلا گیا۔ لوگ پھر اپنی اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور، سانپ نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کی آزمائش کی، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ! جیسا کہ آپ کو دیکھا، سانپ کا بارگاہ غوثت میں توبہ کرنا۔ محبت سبحانی قطب یزدانی حضرت شیخ عابد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں جامع منصور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی حالت میں وہیں سانپ میرے سجدے کی جگہ پر اپنا منہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ سجدے میں نے اسے ہٹا کر کیا، سانپ میرے گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میرے ایک آستین سے داخل ہوا اور دوسرے آستین سے نکلا، جیسے آپ نے کل دیکھا تھا۔ میں نے اس حالت میں بہت سے ولیاء رحمن کی آزمائش کی، مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ پایا۔ جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئی تو سانپ نظر سے اوجھل ہو گیا، پھر وہی سانپ آپ کے دست حق پر بیعت ہو گیا۔ سبحان اللہ! ایک روز حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے تھے کہ بقرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوا کو سونگھا اور فرمایا، میرے وصال کے 157 سال بعد ایک مرد خندر محمد المرش بہاؤالدین محمد نقشبندی پیدا ہوگا جو میری خاص نعمتوں سے بہادر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سبحان اللہ! منقول ہے کہ جب خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سید امیر کلام رحمۃ اللہ علیہ سے تنقید لی تو انہوں نے اسم ذات کو ورد کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے دل میں اسم اعظم کا نقش نہ جما، جس کی وجہ سے آپ کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس گھبراہٹ میں جنگل کی طرف نکلے۔ راستے میں حضرت ظفر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ مجھے اسم اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، آپ بھی ان کی طرف متوجہ ہو۔ دوسری رات خواجہ صاحب نے خواب میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے اسم اعظم کو خواجہ صاحب کے دل پر جما دیا۔ سبحان اللہ! چنانچہ ہاتھ کی 5 انگلیاں لفظ اللہ کی شکل پر ہے۔ سبحان اللہ! اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اس سلب آپ کا لقب نقش بند مشہور ہوگا۔ جب اس بات کا لوگوں پر چرچا ہوگا، انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا، یہ اس مبارک رات کے فیض و برکت ہے جس میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ! تشریح: اس کرامت سے واضح ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب حاصل تھا کہ 157 سال بعد بہاؤالدین نامی شخص بقرہ میں پیدا ہو گئے اور عظیم مرتبہ پائے گے۔ دوسری یہ کہ جب حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے تاخین کے بعد اسم اعظم کا نقش
دل پر جمع ہونے میں کامیاب نہ ہوئے تو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترسف سے ان کے قلب پر اسم اللہ کو جمع دیا، سبحان اللہ، یعنی ان کے قلب کو جاری فرما دیا۔ اس مناسبت سے آپ کا لقب نقش بند پڑ گیا، کیوں نہ کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے اسم اللہ کو قلب پر ثابت فرما دیا، سبحان اللہ۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عالمہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ تصویر کا درس دے رہے تھے۔ قاری نے ایک آیت پڑھی اور آپ نے اس کے تصویری نکالتے بیان فرمانا شروع کر دیتے۔ پہلے نقطے پر میں نے ابن جوزی سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، یہاں تک کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کلمہ کے 11 نقطے بیان کیے اور ہر نقطے پر میں ابن جوزی سے دریافت کرتا رہا اور وہ اصاب میں جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نقطے بیان کیے۔ 11 نقطوں کے بعد ہر نقطے پر میں نے دریافت کرنے پر ابن جوزی عالمہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم قول کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مجلس میں ایک روحانی اضطراب پیدا ہو گیا اور ابن جوزی نے عالم وجود میں آ کر کپڑے پھاڑ ڈالے۔ تشریح: سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تصرف تھا کہ ابن جوزی جیسے عالم و تصرف و روحانیت کے پوری طرح قائل نہ تھے۔ ان پر حال ورد فرما کر عشق الہی میں وجود فرما دیا، سبحان اللہ، جس سے کہ انہوں نے کپڑے پھاڑ ڈالے، یعنی عالم بے خودی میں۔ دوسرا یہ کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ علم حاصل تھا، بے شک، اور علم لدنی بھی ماشاءاللہ۔ حضرت محمد بن احمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بلخ سے بغداد آتا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی طرف سلام اور مصافحہ کے لیے دوڑتے۔ میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر میری جانب دیکھے اور فرمایا، مرحبا اے محمد، اے بلخی۔ آپ نے میری جانب توجہ کی، جس سے میرا دل خوش و محبت سے لبریز ہو گیا۔ میرا نفس لوگوں سے گھبرانے لگا، میرے دل میں ایسا حال پیدا ہو گیا جس کا بیان ممکن نہیں۔ ایک رات وظیفے کے لیے کھڑا ہوا، میرے قلب سے 2 شخص ظاہر ہوئے، ایک کے ہاتھ میں شراب محبت اور دوسرے کے ہاتھ میں قناعت تھی۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں، یہ قناعت رضا ہے، اور یہ دوسرا فرشتہ محبت کا جام لیے ہوئے ہے۔ پھر وہ قناعت آپ نے مجھے پینے دی اور آپ کے ساتھی نے پیالہ پلایا، سبحان اللہ۔ پھر میں نے اپنے آپ کو بارگاہ ریاست صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور بائیں جانب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے سامنے صحابہ اولیاء کھڑے تھے۔ صحابہ میں سب سے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ولیوں میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر میرے لیے قرص عظیم سے ایک نور کی تختی حاضر ہوئی، جس نے مجھے ہر چیز سے غائب کر دیا۔ اس حال میں 3 سال رہا، مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اچانک ایک روز دیکھا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سینے کو تھامے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا، مجھے حکم ہوا کہ تجھ کو تیرے وجود کی طرف لوٹا دو، تیرے حال کا تجھے مالک بنا دو، اور تجھ سے وہ چیز لے لو جس نے تجھے مخلوق کر رکھا ہے۔ تب میری عقل لوٹ آئی اور اپنے امر کا مالک ہوں۔ پھر آپ نے میری تمام احوال اور مشاہدات کی خبر دی۔ پھر فرمایا کہ اے فرزند، اب تو تمام فوت شدہ فرائض عطا کر۔ تشریح: اس کرامت سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم غیب اور تصرف کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی ایک توجہ سے ابن احمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔
خواب میں سیدنا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر بزرگوں کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، اور پھر محض تجلیات و واردات کے سبب وہ اپنے آپ غائب ہونے لگے۔ تب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کیفیت سے باخبر ہونے کے سبب اپنے محض تصرف سے ان کو ایک ایسے حال میں لوٹا دیا جس میں کہ وہ اپنے وجود سے غائب بھی نہ رہے، اور تجلیاں و مشاہرت ان کی برداشت کی حد تک ہونے لگے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہے کہ ولایت اور اس کے درجات میرے پاس کپڑوں کی طرح ٹنگے ہوئے ہیں، جس کو جو لباس چاہتا ہوں وہ پہنا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ لہذا عقیدت و محبت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ان نعمتوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ دوزخ سانپ کے منہ میں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ایک بہت ہی بڑا سانپ پیدا کیا اور پھر دوزخ پیدا کی۔ پھر سانپ سے فرمایا، میں تجھے ایک امانت دیتا ہوں، اسے حفاظت سنبھال کر رکھنا۔ سانپ نے عرض کیا، یا اللہ، میں ادنا فرما بردار ہوں، جو کچھ حکم ہوگا اسے دل و جان سے پورا کروں گا۔ حکم ہوا منہ کھولو، سانپ نے منہ کھول دیا۔ اللہ عزوجل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دوزخ کو اٹھا کر اس سانپ کے منہ میں رکھیں۔ پھر فرشتوں نے حکم کی تعمیر کی۔ اس کے بعد سانپ نے منہ بند کر لیا۔ اب دوزخ زمین کے 7ویں تہہ میں اس سانپ کے منہ میں ہے۔ اگر دوزخ اس سانپ کے منہ میں نہ ہوتی تو تمام عالم جل کر خاکستر ہو جاتا۔ قیامت کے دن اللہ عزوجل نے فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ کو اس کے منہ سے نکال لو۔ فرشتوں دوزخ کو اس سانپ کے منہ سے نکالیں گے۔ ہر دوزخ میں ہزاروں زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو ہزاروں فرشتے کھینچیں گے۔ ہر فرشتے میں اس قدر قوت یعنی طاقت اور اس قدر طول عرض ہوگا کہ اگر اللہ عزوجل نے انہیں حکم دے تو تمام مخلوقات کا ایک لقمہ کریں گے۔ یہ فرشتے دوزخ کی آنکھ سلگائیں گے اور پھر جب پھونک ماریں گے تو تمام میدان قیامت میں دھواں پھیل جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ عبادت کرے اور اسے عبادت جیسے وہ اپنے نزدیک سب سے بہتر سمجھے۔ قطب القطب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاہی رحمت اللہ علیہ عرض کیا، حضور وہ کون سی عبادت ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غریبوں کی درد رسی کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، حاجت و رعائی کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور ان اعمال سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے جو ملے راہ خدا میں خرچ کر دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہمراہ سفر میں تھا۔ ہمارا ہمراہ ایک درویش بھی تھے۔ ہم چلتے چلتے آروش پہنچے اور وہاں شیخ بہو الدین بختیار آروشی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ شیخ بہو الدین بختیار آروشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور وسیلوں میں سے بھی تھے۔ ان کے یہاں دستور تھا کہ جو کوئی ان کے خانقاہ میں آتا تھا وہ محروم اور خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا۔ اگر آنے والوں کے پاس کپڑے نہ ہوتے تھے تو وہ اس کو اپنے کپڑے عطا فرماتے اور آپ کے لیے غیب سے کپڑے آ جاتے تھے، سبحان اللہ۔ ہم کچھ دن ان کی خدمت پہ رہتے۔ ایک روز انہوں نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے درویش، تجھے کو کچھ ملے اللہ عزوجل کی راہ میں دے دے اور دولت جمع نہ کرنا۔ اللہ عزوجل کے بندوں کو کھانا کھلانا تاکہ تو اللہ عزوجل کے دوستوں میں سے ہو جائے، سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔